فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران پہنچ گئے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مؤمنی سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں شریک۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل اپنے دورے میں علاقائی امن و استحکام کے فروغ اور مشرق وسطی میں جاری تنازع کے حل کے لیے کوششوں کے فروغ پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کو مضبوط بنانے اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ ایران نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان بہترین تعلقات کا تسلسل قرار دیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی جانب سے علاقائی سلامتی سے متعلق تجاویز ملنے کی بھی تصدیق۔ کہا، مکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کا باضابطہ دعوت نامہ موصول نہیں ہوا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ عمانی وزیر خارجہ کے دورے سے منسلک نہیں۔ عمانی وزیر خارجہ کل آبنائے ہرمز اور بحری گزرگاہوں سے متعلق بات ہوگی۔ پاکستان گزشتہ کئی ماہ سے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم کوششیں کر رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت بہترین دور سے گزر رہے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے امریکہ کے آبنائے ہرمز سے تیل برآمد کرنے کے دعووں کو نفسیاتی جنگ کا حصہ قرار دیا۔ بلغاریہ کو امریکی طیاروں کو ریفیولنگ کی سہولت دینے پر حملوں سے خبردار کیا۔ امریکہ کی آج سے ایران کے خلاف فیصلہ کن اقتصادی کارروائی شروع کرنے کی دھمکی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ کسی دشمن کے خلاف کیا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا معاشی حملہ ہوگا۔ دعویٰ کیا کہ ایران کی فوجی صلاحیتیں تباہ اور جوہری پروگرام دفن کرنے کے بعد امریکہ آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس نے کہا کہ خطے میں امریکہ کی موجودگی کا بنیادی اور اولین مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس بین الاقوامی تجارتی راستے مکمل بند کرنے کی صلاحیت نہیں۔ امریکہ روزانہ 7 سے 15 ملین بیرل تیل لے جا رہا ہے۔ ایران کو عسکری طور پر تباہ کرنے کے دعوے کے بعد اقتصادی حملے کا اعلان۔ امریکہ کی فتح ہے یا ناکامی کا اعتراف؟ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا سوال۔ امریکی وزیر خزانہ کو جواب میں کہا کہ ایرانی فوجی صلاحیت ختم کرنے کا بیان اقتصادی پابندیوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایرانی فوجی تنصیبات تباہ کرنے اور جوہری پروگرام دفن کرنے کے دعووں کے باوجود ایران پر تاریخ کے سب سے بڑے مالی حملے اور تمام امریکی اداروں اور حکام کو متحرک کرنے کی ضرورت پڑی۔ ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا کہ امریکہ کی ایران پر معاشی حملے کی دھمکی فوجی محاذ پر بڑی ناکامی کا اعتراف ہے۔ امریکہ کی کسی بھی کارروائی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پابندیاں اور دباؤ ڈالنے کے حربے مسائل کے حل میں مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی دھمکی پر رد عمل۔ فریقین سے سمجھداری اور تحمل سے کام لینے کی درخواست۔ کہا، متعلقہ صورتحال کا قریب سے جائزہ لیں گے۔ چین اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے حکم کے خلاف حکومت کی نظر ثانی درخواست اور اسپتال منتقل نہ کرنے پر پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں اب تک سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اپنی درخواست پر نمبر لگانے اور کیس کل کے لیے فکس کرنے کی درخواست کی ہے۔ رجسٹرار نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آج ہی کیس پٹ کیا جائے گا۔ جنہوں نے توہین عدالت کی ان کو سزا دی جائے۔ کیا سپریم کورٹ کسی کو اسپتال بھیجنے کا حکم نہیں دے سکتی؟ کیا پہلے لوگ ضیاءالدین اسپتال نہیں گئے؟ توہین عدالت کی درخواست میں وزیر داخلہ محسن نقوی کو فریق نہ بنانے کے سوال پر بیرسٹر گوہر نے کہا، محسن نقوی سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اس بارے میں نہیں بتایا جا سکتا۔ اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں نے نجی اسپتال سے علاج اور اہل خانہ سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ قیدی کا علاج سرکاری اسپتال میں ممکن نہ ہو تو اسے نجی اسپتال بھیجا جا سکتا ہے۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ ان کی بیماری کا علاج صرف شفا اسپتال میں ممکن ہے۔ الیاس خان، محمد اسماعیل خان اور اویس الطاف کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 27 اگست کے نوٹس جاری کر دیے۔
کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا گیا۔ میر رضا کے لواحقین جوڈیشل کمیشن کے قیام کو پہلے ہی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکے ہیں۔ اہل خانہ جے آئی ٹی کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس درخواست کی سماعت 31 اگست کو ہوگی۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کو کمیشن کا سربراہ نامزد کیا ہے۔ مدعی کے وکیل جبران ناصر کا کہنا ہے کہ عدالت نے پولیس کو درخواست کے فیصلے تک تحقیقات کی حتمی رپورٹ پیش کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے پولیس سے غفلت اور لاپرواہی برتنے والے افسران سے متعلق رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ جبران ناصر نے کہا کہ میڈیا سے معلوم ہوا کہ سندھ حکومت جوڈیشل کمیشن تشکیل دے رہی ہے۔ اس مرحلے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کیس پر منفی طور پر اثر انداز ہوگی۔ میر رضا کی لاش 29 جولائی کو گلستان جوہر سے ملی تھی۔ کراچی کی عدالت نے میر رضا قتل کیس میں تفتیشی افسر کی درخواست پر 7 ستمبر تک رپورٹ پیش کرنے کی مہلت دے دی۔ میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے بتایا کہ میر رضا کے موبائل فون اور دیگر اشیاء کی فورینزک رپورٹ آنا باقی ہے۔ اب تک کسی کو ملزم نہیں بنایا۔ ممکن ہے فورینزک رپورٹ کے بعد شواہد پر درخواست گزار کو ملزم بنایا جا سکے گا۔ 28 جولائی کو 4:24 پر میر رضا کا آئی کلاؤڈ ایکسس ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی لنک مل جائے۔ عدالت نے میر رضا کے بزنس پارٹنر احمد کی عبوری ضمانت میں 1 ستمبر تک توسیع کر دی۔ راولپنڈی میں قتل کی گئی حنا جاوید کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ مقتولہ کی پسلیوں اور کولہے کی ہڈی پر بھی زخم کے نشان تھے۔ حنا جاوید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق ابتدائی طور پر مرنے کی وجہ کا واضح تعین نہیں ہو سکا۔ موت کی وجہ جاننے کے لیے لاش سے حاصل نمونے اور ڈی این اے سیمپل لیبارٹری بھیجوا دیے گئے۔ گزشتہ روز پولیس نے حنا جاوید کے سسر کو بھی شامل تفتیش کر کے ان کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے مرکزی ملزم فیصل اصغر اور اس کے ملازم ذیشان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 8 مخصوص نشستوں پر انتخاب۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں پر پیپلز پارٹی کی 2 اور مسلم لیگ نون کی 3 امیدوار کامیاب۔ علماء و مشائخ کی نشست پر نون لیگ کے پیر مظہر سعید شاہ اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر نون لیگ کے بیرسٹر افتخار گیلانی کامیاب۔ اوورسیز کشمیری نشست پر نون لیگ کے عبدالرحمان آرائی کامیاب قرار۔ نون لیگ نے مجموعی طور پر 31 نشستوں پر جبکہ پیپلز پارٹی نے 14 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ ایک نشست کی عوامی دست و بازو سے اتحاد کے بعد نون لیگ کی نشستوں کی تعداد 32 ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ سندھ کے امور، جاری ترقیاتی منصوبوں اور سیاسی معاملات پر گفتگو، سیاسی رواداری اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ، وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ، شہزاد فاطمہ اور علی پرویز ملک بھی شریک ہوئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار لندن پہنچ گئے۔ برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبنڈ اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں اسحاق ڈار صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال پاکستانی حملے اور علاقائی بحری سلامتی سے متعلق بات کریں گے۔ وزیر خارجہ دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل سے بھی ملیں گے۔ پاکستان آئیڈل کا شاندار اختتام، رنگ روشنی اور موسیقی کے حسین امتزاج کے ماحول میں فاتح کا اعلان۔ فیصل آباد کی ہیرا قیصر نے معرکہ جیت لیا، ججوں کا متفقہ فیصلہ۔ ہیرا قیصر کا کہنا ہے کہ کامیابی والدین اور گھر والوں کی دعاؤں کے باعث ممکن ہوئی، وہ اپنے خواب پورے کریں گی۔ سپر فینالے میں سخت مقابلہ ہوا، عالمی شہرت یافتہ گلوکار عاطف اسلم نے بھی خصوصی پرفارمنس دی۔ کراچی اور فیصل آباد کے سینما میں خصوصی اسکریننگ کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان آئیڈل کا ٹائٹل جیتنے والی ہیرا قیصر کا گھر پہنچنے پر شاندار استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور، ڈھول کی تھاپ پر ہیرا قیصر کے شوہر اور اہل خانہ کے بھنگڑے۔ جی نیوز سے گفتگو میں ہیرا قیصر کے شوہر نے اپنی اہلیہ کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا، کہا وہ اپنی اہلیہ کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔
پاکستان آئیڈل سپر فنالے نے ملک بھر کی مختلف شہروں سے ابھرتی ہوئی آوازوں کو تلاش کیا اور انہیں ایک ہی سٹیج پر لا کر اپنی صلاحیتیں دنیا کے سامنے دکھانے کا موقع دیا۔ گوجرانوالہ میں یلو لائن میس ٹرانزٹ کی تکمیل کے لیے مارچ 2027 کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی فیصل آباد اور گوجرانوالہ میس ٹرانزٹ منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا منصوبے کی ٹائم لائن کو کسی صورت آگے نہیں جانا چاہیے، شہریوں کو مزید تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گوجرانوالہ اور فیصل آباد میس ٹرانزٹ سسٹم میں تقریباً 5000 درختوں کی ری پلانٹیشن ہوگی۔ بلوچستان میں سیف سٹی اتھارٹی کی استعداد مزید بڑھانے کے لیے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی سے معاونت لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جرائم کی روک تھام کا عمل مزید تیز کرنے اور نگرانی کا نظام صوبے کے مزید علاقوں تک بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیف سٹی کے ذریعے 9 مشکوک سرگرمیوں کی بروقت نشاندہی سے دہشت گردی کی بڑی کارروائیاں ناکام بنا دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ صوبے میں کرپٹ عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں، گڈ گورننس، میرٹ اور شفافیت پر سمجھوتا نہیں کیا جا رہا۔ سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں سرکاری افسران اور اہلکاروں کے خلاف احتسابی کارروائیوں پر بریفنگ۔ بتایا گیا کہ اکتوبر 2025 سے اب تک سرکاری افسران اور اہلکاروں کے خلاف 827 میں سے 589 افسران اور اہلکاروں کو سزائیں دی گئیں۔ 128 ملازمین فارغ جبکہ 6 جبری ریٹائر کیے گئے۔ 198 کیسز پر کارروائی جاری ہے۔ حکومت سندھ نے زخمیوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی کے قانون پر آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ نجی اسپتالوں کو گولی کا نشانہ بننے والے یا جھلس جانے والے افراد کو فوری طبی امداد فراہم کرنے پر زور دیا۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچو نے مہم کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے ساتھ میڈیکل لیگل ایکٹ اور قانون سے پولیس کو بھی آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ زخمی سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جیسے وہ مجرم ہو۔ لوگ زخمی انسان کو اسپتال لے جانے سے گھبراتے ہیں۔ مہم کا مقصد حادثات میں مدد کرنے کے خوف کو دور کرنا ہے۔ ہری پور میں 5 سال کی بچی کی گمشدگی کے واقعے میں 3 ملزم گرفتار۔ ڈی پی او کے مطابق ایک گرفتار ملزم نے بچی سے زیادتی کا اعتراف کیا ہے۔ 2 ملزموں کی تلاش جاری ہے جنہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ بچی کی برآمدگی کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ بچی 14 روز سے لاپتہ ہے۔ لدھنا میں نوجوان کے قتل کا مقدمہ والد کی مدعیت میں 2 پولیس اہلکاروں کے خلاف درج۔ مقدمے کے مطابق تلاشی کے دوران مزاحمت پر پولیس اہلکاروں نے نوجوان کو نہر میں پھینک دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم پولیس اہلکاروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مقتول نوجوان کی لاش 30 گھنٹے بعد ریسکیو ٹیم نے نہر سے نکالی۔ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف لاہور، کراچی، پشاور میں جماعت اسلامی کے دھرنے 9ویں روز بھی جاری۔ لاہور میں فیصل چوک مال روڈ پر دھرنے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکومت پیٹرول کی قیمتوں پر کمپنیوں کو بے جا مارجن دے رہی ہے، عوام پریشان ہے، بیوروکریسی کی مراعات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 30 روز کی توسیع۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق صوبے بھر میں کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر پابندی رہے گی۔ ہالز اور مارکیز تقریبات میں چھوٹے ڈرونز کے محدود استعمال کی اجازت ہے۔ سیف ڈرون یوزیج کمیٹی کی تحریری اجازت سے ڈرونز کا استعمال پابندی سے مستثنیٰ ہوگا۔ اپیل کنندہ فوت ہو جائے تو بینیفٹس قانونی ورثاء کو مل سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا والد کی وفات کے بعد بینیفٹس قانونی ورثاء کو دینے کی درخواست پر فیصلہ۔ محکمانہ پروموشن کے خلاف دائر اپیل پر فیڈرل سروس ٹرائبیونل کو فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ایف بی آر میں اپر ڈویژن کلرک کے عہدے پر تعینات عبدالحق نے 1995 میں ترقی کی لسٹ سے نظر انداز کرنے پر درخواست دی تھی۔ عبدالحق کے انتقال پر فیڈرل سروس ٹرائبیونل نے درخواست داخل دفتر کر دی تھی۔ سابق گورنر بلوچستان جنرل ریٹائرڈ عمران اللہ خان کی نماز جنازہ چارسدہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزیر، سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔
وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا مرحوم کو خراج عقیدت کہا۔ مرحوم ایک باوقار، مدبر اور نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ عمران اللہ خان گزشتہ روز اسلام آباد کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ شہر شہر گلی گلی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں، گلی محلے سڑکیں اور عمارتیں جگمگا اٹھیں۔ میلاد اور درود السلام کی محافل کا اہتمام۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 4 سالہ بچی سمیت 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ فلسطینی طبی حکام کے مطابق ایک حملہ زوائدہ، دوسرا ناصرات پناہ گزین کیمپ میں ہوا۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کار نے معذور فلسطینی بزرگ پر دھاتی سلاخ سے حملہ کیا۔ بزرگ گزشتہ سال اسرائیلی قابضین کی فائرنگ سے معذور ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فورسز نے نابلس کے قریب چھاپے کے دوران ایک 14 سالہ فلسطینی لڑکے کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ غزہ سے اڑنے والی پتنگوں کو جنگی ہتھیار تصور کیا جائے، اسرائیلی وزیر دفاع کی فوج کو ہدایت۔ اسرائیل نے غزہ سے پتنگوں، غباروں اور ڈرونز اسرائیلی حدود کی جانب بھیجے جانے کے دعوے کے بعد حملے تیز کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا کہ غزہ سے آنے والی 4 پتنگوں میں کوئی دھماکہ خیز یا مشتبہ مواد نہیں تھا۔ حماس نے اسرائیلی موقف کو مزید حملوں کا بہانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بے گھر بچوں کی جانب سے اڑائی جانے والی پتنگوں کو جواز بنا کر فلسطینیوں پر حملے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بچے ملبے کے درمیان اپنے معصوم بچپن کی تلاش میں پتنگیں اڑاتے ہیں۔ بھارتی بندرگاہ سے روانہ ہونے والا پیناما کا پرچم بردار کارگو جہاز اوشن ونر ڈوب گیا۔ 2 چینی شہریوں کو بچا لیا گیا۔ لاپتہ 18 چینی، 3 میانمار اور 1 بنگلہ دیشی شہری کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ بچ جانے والے افراد کے مطابق جہاز جمعے کے روز ایک طرف جھکا اور صرف 8 منٹ میں ڈوب گیا۔ چین کے لیے خام لوہا لے جانے والے جہاز کو بھارتی بندرگاہ سے تقریباً 240 ناٹیکل میل کے فاصلے پر ڈوبا۔ طوفان نارا نے چین اور ویتنام میں تباہی مچا دی۔ چین کے علاقے گوانگشی سے 54,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ شمالی ویتنام میں طوفان سے ایک شخص ہلاک، 4,300 سے زائد بے گھر۔ سڑکوں، اسکولوں، سرکاری دفاتر کو نقصان پہنچا۔ 55,000 خاندان بجلی سے محروم۔ وسیع رقبے پر فصلیں تباہ۔ نیوزی لینڈ کی حکومت کا 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے کا اعلان۔ بل کے تحت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ان کی عالمی آمدن کا 10% تک جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔ کمپنیوں کو صارفین کی عمر کی تصدیق کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ بیٹا بھی ماں باپ کے نقش قدم پر۔ طٰہٰ یاسین ایشین گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اس سے پہلے ان کے والد بلال یاسین اور شبنم بلال بھی ایشین گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے۔ ایک ہی ایونٹ میں والد، والدہ اور بیٹے کی شرکت کا یہ منفرد اعزاز ہے۔ اور سجاد علی کی گائیکی کا منفرد انداز، معروف گلوکار کو سالگرہ مبارک۔ سجاد علی آج 60 برس کے ہو گئے۔